بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گزشتہ 2 دنوں سے آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں یہ صرف ٹریلر ہے، یہ صرف آغاز ہے۔ ہوا یہ ہے کہ تحریک انصاف کے کچھ اہم لوگوں سے جب پوچھا گیا کہ جی یہ جو شور شرابہ ہے، جو ہنگامہ آرائی ہے، آپ کی طرف سے جو احتجاج ہے، یہ کب تک چلے گا؟ یہ آغاز ہے، یہ 1-2 دن آپ نے کرنا ہے، کیا معاملہ ہے، کس طرح اس کو آپ نے آگے بڑھانا ہے؟ کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ نون لیگ کے لوگ وہ یہ کہتے ہیں، اور جب انٹرویوز لیے جاتے ہیں ان کے چینلز پر کہ جی یہ ابھی تو بڑی ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے، کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ ہوتا ہے، شروع میں ہے، ابھی جوش میں ہیں تحریک انصاف والے، ذرا ٹھنڈے ہو جائیں گے، ابھی لگا لیں نعرے، ابھی جو کرنا ہے کر لیں، اور ہم قانون سازی بھی کریں گے، ہم بالکل پارلیمنٹ چلائیں گے، یہ سب کچھ ایسے ٹھیک ہو جائے گا، دیکھیے آپ۔ تو جناب خبر یہ ہے کہ یہ واقعی صرف نون لیگ کی ایک سمجھیے غلط فہمی ہے کہ یہ معاملات ٹھنڈے ہونے والے ہیں، یہ اور بگڑنے والے ہیں۔ آپ جو ابھی تک دیکھ چکے ہیں یہ ٹریلر ہے، یہ ابھی تک حلف برداریاں ہو رہی ہیں، انتخابات ہو رہے ہیں، جی اسپیکر بن رہا ہے، جی یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ ابھی آپ آگے دیکھیے گا، آگے معاملہ اور زیادہ تیز ہونا ہے اور زیادہ بگڑنا ہے۔ اور ابھی آپ صرف ٹریلر کے طور پر علی امین گنڈا پور کی جو تقریر ہے وہ دیکھ لیجئے، وہ سن لیجئے۔ مریم نواز صاحبہ نے جب وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد، پنجاب کی وزیر اعلیٰ منتخب ہوئیں، تو اس کے بعد جو تقریر کی، کوئی 20-25 چینلز آپ دیکھ لیجئے، ان پر وہ تقریر دیکھیں، اور علی امین گنڈا پور کی کسی ایک چینل پر دیکھ لیں، وہ زیادہ ویوز ہے۔ لوگوں کی توجہ اس وقت تحریک انصاف کا کوئی شخص منتخب ہوتا ہے اس پر زیادہ ہے، ان کے لوگ جو اپوزیشن میں ہوتے ہوئے تقریر کرتے ہیں اس پر زیادہ ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے ابھی تک نون لیگ کے کس نے تقریر کی ہے، کیا باتیں کی ہیں اسمبلی میں، کتنی دیر ان کو سنا گیا ہے، کتنے اس کی ویوز ہیں؟ لوگ تو بات کر رہے ہیں محمود خان اچکزئی کی، جنید اکبر کی، لوگ بات کر رہے ہیں عمر ایوب کی، عامر ڈوگر کی، بات تو یہ ہو رہی ہے۔ یہ ابھی آغاز ہے۔ اب تو بڑے دھیمے لہجے کے جو بیرسٹر گوہر ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ابھی آغاز ہے، ٹریلر ہے، ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ شیر افضل مروت کہتے ہیں جی ہمارا تو خون کھول اٹھتا ہے۔ آپ جنید اکبر کی تقریر سنیں، وہ کہتے ہیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے ہم یہاں آ رہے ہیں کوئی مفاہمت کی بات کریں گے، کچھ اس طرح کی بات کریں گے، کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم نہ یہ ہونے دیں گے نہ کرنے دیں گے، کسی کو اپنی جماعت میں سے کسی کو نہیں کرنے دیں گے۔ یہ سمجھ رہے ہیں ہم یہاں آئے ہیں قانون سازی ہونے دیں گے، معاملہ چلنے دیں گے، وہ کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں سب چور آ کر بیٹھ جائیں اور ہم کہیں جی معاملہ چل جائیں گے، وہ کہتے ہیں یہ اسمبلی نہیں ہے، ہم اس کو اسمبلی نہیں مانتے۔ علی محمد خان جیسا دھیما آدمی وہ بھی آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی 100 تو یہاں چور بیٹھے ہوئے ہیں، حلف لے رہے ہیں، یہاں پر اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں، تو جھوٹ بولیں گے تو اللہ کی برکت آئے گی جھوٹوں پر۔ تو یہ معاملات تو لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کی صورت چلنے نہیں دے گی۔ اوپر سے پیپلز پارٹی کا سن لیجئے، جن پر نون لیگ تکیہ تھا کہ اچھا ہم تو چلیں، اب یہ ہے کہ تحریک انصاف کی میجورٹی کو ہم نے مائنورٹی میں کنورٹ کرا دیا ہے اور اب مزید خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں، تو ہمارے ساتھ تو جب پیپلز پارٹی مل جائے گی، ایم کیو ایم مل جائے گی، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، زیادہ تو ہم تعداد میں ہوں گے، تو نعرے ہوں کچھ بھی ہوں مقابلہ کر لیں گے، کیونکہ زیادہ تعداد ہماری ہوگی۔ ہوا یہ ہے کہ نون لیگ عین وقت پر اس وقت فارغ ہوتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے لوگ اس وقت ویڈیوز موجود ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، اب حکومتی بینچز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، آگے نون لیگ کے بیٹھے ہیں، پیپلز پارٹی کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، آرام سے جناب وہ نون لیگ کو گالیاں پڑ رہی ہیں، ان کے خلاف جناب نعرے بازی ہو رہی ہے، جوتے لہرائے جا رہے ہیں۔ پتہ نہیں اب یہ بھی ڈر ہے کہ یہ جوتے لہرانے سے معاملہ آگے چل کے جوتے لگانے تک نہ چلا جائے، پھینکنے تک نہ چلا جائے۔ تو پیپلز پارٹی والے مسکرا رہے ہیں، پیچھے بیٹھے ہیں، کچھ نہیں کر رہے، بس دیکھ رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں کہ لگے رہو۔ ایم کیو ایم کا بھی یہی حال ہے، بلکہ فاروق ستار ہیں وہ جناب جا کر تحریک انصاف کے لوگوں سے مل رہے ہیں، سعید حمید قمر ہیں وہ جا کر تحریک انصاف کے لوگوں سے مل رہے ہیں، ہر کوئی اپنی گیم لڑا رہا ہے۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں ابھی بڑی گیمز ہونے والی ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی صدر کا انتخاب ہے، تو وہاں زرداری صاحب کی ڈیل ہوئی ہے، لیکن ایم کیو ایم کیا ان کو ووٹ دے گی زرداری صاحب کو صدر کے لیے؟ یہاں پر اندر کی خبر یہ آ گئی ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب وہ صدر کے امیدوار ہو سکتے ہیں، اور تحریک انصاف کی طرف سے پھر مولانا صاحب کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، بلوچستان کے جو قوم پرست جماعتیں ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ جی محمود خان اچکزئی کو نہ ووٹ دیں، ایک مسئلہ یہ آ جائے گا۔ زرداری صاحب کی جو خواہشات ہیں ان کے آگے بڑی رکاوٹ آ سکتی ہے، ان کے لیے شرمندگی ہو سکتی ہے۔ پہلے ان کو اس شرمندگی کا سامنا ہے کہ جی سرفراز بگٹی کو آپ وزیر اعلیٰ نامزد کر رہے ہیں بلوچستان کا، اور ان کی خدمات کیا ہیں پیپلز پارٹی کے لیے، اچانک وہ آئے ہیں نگران سیٹ اپ سے ادھر اور ان کو کس کے کہنے پہ لگا دیا، کیا پیپلز پارٹی رہ گئی، کیا ان کے نظریات رہ گئے، وہ ایک الگ مسئلہ چل رہا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ایم کیو ایم کے حوالے سے پیپلز پارٹی راضی نہیں، پیپلز پارٹی کے بارے میں ایم کیو ایم راضی نہیں، آگے یہ معاملات چلائیں گے کس طرح،
کیونکہ ایم کیو ایم بھی خاموش، نون لیگ کو آپ جو مرضی کہتے رہے، ان کے لوگوں کو جو مرضی کرتے رہے، وہاں پر ایم کیو ایم کوئی نہیں بول رہی، وہ تو جا کے تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھ رہی کہ بھی ہمیں نے کچھ نہ کہنا. تو پیپلز پارٹی ہے تو وہ بھی جناب خاموش. اچھا فضل الرحمان صاحب ہیں تو وہ بھی مدد کو نہیں نون لیگ کی آ رہے، ابھی تک کوئی واضح بات نہیں وہ کر رہے، اور معاملات بڑے گھمبیر ہوتے چلے جا رہے ہیں. وہ نون لیگ صرف اتنے پہ خوش ہے کہ اگر وہ جو سٹریٹ پر تحریک انصاف نے آنا ہے اس میں مولانا ان کا ساتھ نہ دے. اچھا ابھی حال ہی میں ایک اور سیٹ مولانا کی نون لیگ کھا گئی ہے ریکاؤنٹنگ میں، تو فضل الرحمان صاحب پر اپنی جماعت کا بڑا معاملہ ہوگا. تو یہ زرداری صاحب بھی اپنی گیم کر رہے ہیں، ایم کیو ایم اپنی گیم کر رہی ہے کہ جہاں ضرورت ہے اس وقت شریف برادران کو ان کی، وہاں آئینی رہے، آئینی عہدے اپنے پاس رکھ لیے ہیں، ان کی ڈیل لے لی ہے اور مزے سے جناب اب وہ بیٹھیں گے. شراکت اقتدار ہوگی، اقتدار میں شریک ہیں، گالیاں کھانے میں شریک نہیں ہیں، تنقید میں کہیں شریک نہیں ہے، کہیں ان کو کہیں ڈیفینڈ نہیں کریں گے، بس عہدے لے کر بیٹھے رہیں گے اور انتظار کریں گے کہ جناب جب بھی موقع ہوا ہم آرام سے کہیں یہ چند مہینوں کے بعد کہ جی دیکھیں اسمبلی نہیں حکومت، ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے تو پوری سپورٹ کی تھی، اور جناب ان کی کہانی ہم ختم ہوتی دیکھیں گے. عمران خان صاحب کو ایک ہی دن میں 4 ضمانتیں مل رہی ہیں اور ان کی ضمانتیں ہو رہی ہیں. یہ بھی پہلے آیا جی 12 ضمانتیں ہو گئیں ایک دن میں. یہ سلسلہ عمران خان کے حوالے سے چل رہا ہے. اور اس حکومت کے آنے کے بعد جو بڑی بدنامی ان کی بنتی چلی جا رہی ہے، صحافیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے. ابھی تک دیکھیے ایکس ٹویٹر جو ہے اس کے حوالے سے ماریہ میمن صاحبہ نے اپنے پروگرام میں بات کی، اور یہ کہ جی 8 فروری سے جزوی اور 17 فروری سے مستقل بند ہے. ایکس کی بندش سے نیٹ بلاک کمپنی کے مطابق اب تک پاکستان کو $50 ملین یعنی $5 کروڑ کا نقصان ہو چکا. اب ایکس کے بعد وی پی این کی بندش سے پاشا کے مطابق پاکستان کے آئی ٹی کے $15 بلین کے اہداف بری طرح متاثر ہوں گے. لیکن کسی کو کیا پرواہ ہے کہ انفارمیشن کسی تک نہ پہنچے، لوگوں کو پتہ نہ لگے کہ جناب یہاں پر کیا ہو رہا ہے. اچھا شریف خاندان کے رو کر التجا کرنے کے بعد عوامی مینڈیٹ کے خلاف فیصلے کرنے والوں نے ایک اور فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان کو جون سے پہلے جیل سے باہر نہیں آنے دیا جائے گا، اور آئین و قانون کے رکھوالے مزید پامالی کے لیے سہولت جاری کرتے رہیں گے، کیونکہ سب کو ڈر ہے کہ عمران خان کی رہائی کے بعد پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کس طرح معاملات سنبھالیں گے، کیا بنے گا. یہ خبر دی جی ثاقب ورک نے. اچھا مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا کہ یہ سب تو کاغذ کے پرچوں پر ایم این اے بنے ہیں، عوام کے مینڈیٹ سے نہیں. عوام نے اپنے ووٹ کے ذریعے سسٹم سے بغاوت کا اظہار کیا، لوگوں کو آگ کا دریا عبور کرنا پڑا اور کسی اور کے پولنگ کیمپ سے پرچی کٹانا پڑی. تو اب آپ کا خیال ہے کہ وہ لوگ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گے، چپ کر جائیں گے، بڑے اچھے بچے بن جائیں گے اور کہیں گے اچھا جی ہم یہاں آگے ہیں، آپ بھی اسپیکر بن جائیں، جس نے جو بننا وزیر اعظم بن جائے، ہم کچھ نہیں کریں گے. بھائی وہ بیٹھنے نہیں دے رہے نواز شریف کو، شہباز شریف کو، ان کو مشکل ہو گئی ہے آنا، ان کا یہاں پر بیٹھنا. وہ نعرے لگتے ہیں، گلے بیٹھ گئے ہیں، لیکن بول رہے ہیں. وہ عمر ایوب صاحب جذبات پہ کہتے ہیں گلا کٹ بھی جائے تو ہم برداشت کر لیں گے، لیکن یہ نہیں کہ عمران خان کی رہائی سے ہم پیچھے ہٹ جائیں. وہ اس پر آگے بڑھ رہے ہیں. پھر کہتے ہیں جی عامر ڈوگر نے کہا جی کل تعارفی سیشن تھا، میرے دوستوں کے چہرے لٹکے ہوئے تھے، سوگوار تھے، رنگ اڑے ہوئے تھے، زمین مردہ تھے، مجھے کہنے دیجئے کہ کل یہ تعزیتی سیشن تھا. یہ عامر ڈوگر. یہ دھیمے لوگ اگر اس طرح کی بات کریں تو آگے سوچئے. جمشید دستی جیسے جو ذرا بہت جوشیلے ہیں، وہ کہتے ہیں خواجہ آصف میں شرم اور غیرت ہوتی تو ایسی حرکت نہ کرتا. وہ ریانہ امتیاز ڈار سے 50,000 کی لیڈ سے ہارا. شہباز شریف اور نواز شریف دھاندلا کر کے آئے، ان کی شکلیں ایسی تھیں جیسے مردے ہوتے ہیں. جمشید دستی یہ آ کر بات کر رہے ہیں. شاہد اسلم صحافی ہیں، کہتے ہیں اسمبلی کی کارروائی کا سب سے زیادہ لطف پیپلز پارٹی لے رہی ہے. نون لیگ سے سب اہم آئینی عہدے بھی لے لیے اور پی ٹی آئی کے تنقیدی سیلاب کے آگے بھی انہیں کر دیا. ہور گنے چوپو. اچھا اور بابو جی ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. یہ صحافی بھی بتا رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں اندر کی کہانی یہ ہے کہ ابھی یہ تو آغاز ہے، ابھی بڑا کچھ ہونا ہے اور بڑے مسائل ہونے ہیں. بلاول بھٹو کیا کہہ رہے ہیں جی جہاں جہاں نون لیگ سے بات نہیں ہوئی اور معاہدہ نہیں ہوا وہاں ایم کیو ایم کو موقع ملے گا. وہ کہاں ہے جہاں بات نہیں ہوئی؟ تو وہ چاہتے ہیں ایم کیو ایم کے جی گورنر سندھ ہمیں مل جائے. پیپلز پارٹی کہتی ہے نہیں، یہاں ایم کیو ایم کا گورنر نہیں ہم آنے دیں گے. وہ ایک الگ کہانی چل رہی ہے، وزارتوں پر الگ معاملہ چل رہا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کو دھوکے دے رہا ہے، تلاش میں ہے کہ کہاں کسی کے پیٹھ میں چھرا گھونپا جائے. ان کو کسی پر اعتبار ہی نہیں ہے. خوف اتنا ہے کہ شیر افضل مروت جب آ رہے تھے اسمبلی میں تو آگے سے عطا تارڑ باہر نکل رہے تھے، دیکھا شیر افضل مروت آ رہا ہے تو بڑی تیزی سے راستہ بدل لیا کہ وہ شیر سامنے آ گیا ہے. دوسری طرف کیا ہو رہا ہے کہ تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل کے بینر تلے اب گرینڈ الائنس کی طرف جا رہے ہیں. اس میں جے یو آئی ہو، پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہو، مینگل صاحب کی جماعت ہو، دیگر جماعتیں ہوں، ان سب کو ساتھ ملا کر ساتھ چلنے کی بات ہو رہی ہے. جماعت اسلامی بھی. تو یہ گرینڈ الائنس بن رہا ہے جی. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں اور یہ معاملات بڑے مشکل ہو جانے ہیں آگے نون لیگ کے لیے.
کیونکہ نون لیگ میں شامل ہونے والے آزاد امیدواروں نے بھی وزارتیں مانگ لی ہیں. لوٹے بھی اب وزارتیں مانگیں گے کہ ہمیں ایڈجسٹ تو کرو, ایسے نہیں ہم آ گئے. تو اپنے لوگوں کا آپ کریں گے. تو مریم صاحبہ کے لیے ابھی بہت سے امتحان ہیں, اور نظر آ رہا ہے کہ روزانہ ان کے لیے ایک فیلئر کی خبر آ جاتی ہے, اور ان سے معاملات کنٹرول نہ ہونے ہیں نہ ہو سکتے ہیں, کیونکہ یہ ابھی معاملات آگے بڑے بگڑنے ہیں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, اور اتنا معاملہ خراب ہونا ہے ابھی. وہاں جو خیبر پختونخوا میں علی مین گنڈا پور نے کرنا ہے, ان کی تقریر سے ہی واضح ہو گیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں کے وسائل جو ہیں وہ آپ استعمال کریں اور اس کے بدلے میں ہمیں ہی مہنگی چیز دے رہے ہوں. نہیں, تو ساڈا حق ایتھے رکھ. تو یہ معاملہ آپ دیکھیے گا بہت عجیب و غریب صورتحال اختیار کرے گا, اور ایک وقت میں شاید نون لیگ سوچے جی ہم گورنر راج لگا دیں. وہ اگر یہ لگائیں گے تو اور معاملہ ان سے بگڑے گا. یہ نہ آگے کے رہیں گے نہ پیچھے کے رہیں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ آگے گڑا پیچھے کھائی ہے, تو کہیں بھی یہ اب جا نہیں سکتے, بند گئے ہیں, اور یہ زیادہ دیر معاملہ چلا نہیں سکیں گے. اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا چند ماہ میں کیا صورتحال بنتی ہے. اور جو ان کے پاس بچی کچی کوئی چیزیں رہ گئی تھی, ووٹ بینک رہ گیا تھا, وہ بھی ان کا ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. اور یہی چیز زرداری صاحب بھی دیکھ رہے ہیں, یہی چیز مولانا صاحب بھی دیکھ رہے ہیں, اور یہی چیز ایم کیو ایم بھی دیکھ رہے ہیں. لاجواب کر دیا نا فاروق ستار صاحب کو. انہوں نے جب کہا پروگرام میں کہ جی وہ دیکھیں ہم نے تو پی ڈی ایم کا جب ساتھ دیا پہلے میں, تو اس کے بعد ہمارا ووٹ بینک بڑا کم ہوا, ہمارے لیے بڑے مسائل ہوئے, تو ہم نے بڑا نقصان اٹھایا. تو جب اینکر نے کہا جی کہاں سے نقصان اٹھایا, آپ کی جو سیٹیں بڑھ گئی ہیں اب 2024 میں سیٹیں بڑھ گئی ہیں, کہتے یہ تو پھر ہماری سیاسی بصیرت ہے. سیاسی بصیرت ہے, یہ چوری ہے مینڈیٹ کی. آپ کو جس طرح سے بٹھایا گیا ہے, لایا گیا ہے, تو یہ اب ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ کس طرح اس سسٹم سے ہم نکل سکیں, کہ ہم یہ شو کر سکیں جی ہم اس کا حصہ نہیں, ہم اس کا حصہ نہیں ہیں. لیکن یہ بات تو اب نون لیگ بھی چاہتی تھی, میاں جویل لطیف, کہ جی ہم تو نہیں چاہ رہے, ہم تو نہیں چاہ رہے. تو کوئی بھی نہیں آنا چاہ رہا تھا, اب سارے آ گئے ہیں, اب مار تو پڑنی ہے. اور یہ جو سوچ رہے تھے کہ جی تحریک انصاف کو ہم کسی طرح کہہ دیں گے کہ دیکھیں ساتھ مل کے چلیں, ملک کا محتمل نہیں ہو سکتا. بھائی آپ ڈاکہ ڈالیں گے, چوری کریں گے, اور سمجھیں گے کہ وہ آنکھیں بند کر کے کہیں گے جی آپ ڈاکو ہیں, آپ چور ہیں, ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں. نہیں, یہ تحریک انصاف وہ نہیں ہے. اور جنہوں نے چھوڑنا تھا, جو ادھر ادھر ہونا تھا, وہ ہو گئے. اب جو لوگ وہ دریا عبور کر کے آئے ہیں, جنہوں نے دیکھا ہے, جو جیلیں بھگت چکے ہیں, جو ظلم سہ چکے ہیں, وہ تو آپ کو چھوڑیں گے نہیں. وہ تو آپ دیکھ لیجیے ان کی تقریروں سے بڑا واضح ہے. تو ایک قدم وہ پیچھے نہیں ہٹنے والے. اللہ حافظ.